السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا بچے کو گود میں لے کے نماز ہو سکتی ہے، اور رد کریں گے فقہ حنفیہ کے اس مسئلے کا جس میں وہ کہتے ہیں بہانے سے کہ بچے کو اگر گود میں لوگے تو نماز نہیں ہوگی، ہاں البتہ کتے کے بچے کو اگر لوگے تو نماز ہو جائے گی، بس اس کا منہ باندھنا ہے۔ بچہ پوٹی پیشاب کر سکتا ہے ان کی نگاہ میں، مگر کتے کا بچہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ اس بات کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے بچوں کو گود میں لیا ہے نماز پڑھتے میں، جبکہ وہ جماعت سے نماز پڑھا رہے تھے اس وقت بھی۔ تو لہٰذا فقہ حنفیہ کے اس مسئلے کو میں اب اس کے آگے جو 2 حدیثیں لگاؤں گا اس سے اس پورے مسئلے کو رد کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے تحت۔ ہم چلتے ہیں سب سے پہلے سنن نسائی کی اس حدیث کی طرف جس کا نمبر ہے 1142، یہ انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے دوران ایک سجدے میں ان کے نواسے ان کے اوپر بیٹھ گئے، اور وہ سجدہ انہوں نے بہت لمبا کر لیا۔ سلام پھیرنے کے بعد جب لوگوں نے پوچھا تو ہم تو کچھ اور ہی سمجھے کہ کوئی اور بات ہو گئی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرا بیٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اپنے نواسے کے بارے میں؟ میرا بیٹا میری کمر پر بیٹھ گیا تھا، اس لیے انہوں نے جلدی نہیں کری سجدے میں، یعنی کہ اسے فوراً نہیں اتارا، لمبا سجدہ کیا تاکہ وہ بیٹھا رہے، یعنی کہ اس کے دل کو خوشی ملے۔ اور ہماری اس امت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیٹوں کو شہید کیا ہے، لعنت ہو ان کو شہید کرنے والوں کے اوپر، اور جن کے حکم سے شہید کیا گیا، اور بعد میں شہید کرنے والوں کو انعام اور اکرام بانٹے گئے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں سزائیں دی جاتی، انہیں پوسٹوں پہ سے ہٹایا جاتا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، انہیں کسی کو بھی کسی پوسٹ پر سے ہٹایا نہیں گیا، اور نہ ہی کسی کو سزا دی گئی ان کے قاتلین کو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پوری حکومت اس میں ملوث تھی مائے یزید کے اور اس سے پہلے والے بادشاہوں کے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس میں آگے کی، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو گہرائی سے کھودتے ہیں تو پھر کربلا اکھڑ جاتی ہے سامنے۔ اور ان دونوں بچوں نے، امام حسن اور حسین نے، اپنے دل دکھائے جب امیر شام یعنی کہ معاویہ بن سفیان کے دور میں ان کے والد کو ممبروں پہ سے گالی دی جاتی تھی، تو ان کے دل دکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کو خوشی پہنچانے کے لیے سجدہ بھی لمبا کر دیتے تھے۔ بس اللہ رحم کرے ایسے لوگوں پر جنہوں نے یہ کام کیا ان کے نواسوں کے ساتھ، جن کو وہ اپنا بیٹا کہتے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف جو مشکات المصابیح میں ہے، جس کا نمبر ہے 984، اور یہ متفق علیہ ہے، یعنی کہ بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے یہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو اپنے کاندھے پر بٹھاتے نماز میں، جب رکوع کرتے تو اتار دیتے اور سجدوں سے فارغ ہو کے پھر بٹھا لیتے۔ تو یہ فقہ حنفیہ کا یہ باطل عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 حدیثوں سے رد کیا جاتا ہے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، تو بچوں کو گود میں لیا جا سکتا ہے، کتے کے بچے کو نہیں لیا جا سکتا۔ یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا انہوں نے کہ کتے کو گود میں لے کے نماز پڑھنے کا طریقہ، اور بچے کو نہیں پڑھ سکتے؟ اس میں انہوں نے آر پیش کر دی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی بچہ ہے، پریشان ہے، نہیں ہے کوئی پکڑنے والا، تو ہم پکڑ کے اسے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا حرج ہے اس میں؟ رکوع سجدے میں اسے بٹھا دیں، بعد میں اٹھا لیں، پھر اسے مصحف بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ مگر کتے کا معاملہ، اب آپ کو جب کوئی حنفی ملے اور بات کہے تو اس سے کہو کہ بھیا ذرا سا نماز پڑھ کے دکھاؤ کتے کو گود میں لے کے، جو تمہارے یہاں مسئلہ لکھا ہوا ہے اس طریقے سے ذرا نماز پڑھ کے ہمیں دکھاؤ، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے پڑھی جاتی ہے کتے کو گود میں لے کے نماز۔ بس اللہ رحم کرے ان لوگوں کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔